السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سیکنڈ ایئر بیالوجی ہے، چیپٹر فرسٹ ہے، لیکچر تھرڈ ہے اور چیپٹر کا نام ہے ریسپائریشن. ٹاپک ہے کنٹرول آف بریتھنگ یا وینٹیلیشن. بریتھنگ از نارملی ان انکانشیس انوالنٹری آٹومیٹک پروسیس. however some voluntary control is also possible. بریتھنگ وہ پروسیس ہے جس کی مدد سے پھیپھڑوں کے اندر اور باہر ہوا کی نقل و حرکت ہوتی ہے، یعنی آکسیجن پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں سے باہر نکالی جاتی ہے. آکسیجن کا پھیپھڑوں کے اندر جانا انہیلیشن کہلاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا پھیپھڑوں سے باہر نکالنا اس کو ایکسہیلیشن کہتے ہیں. اس پروسیس کو وینٹیلیشن بھی کہتے ہیں اور اس طرح بریتنگ سیلولر ریسپائریشن کو آکسیجن فراہم کرتی ہے. سانس لینا دراصل ایک انوالنٹری یعنی خودکار عمل ہے. اس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں روک سکتے ہیں، تاہم کچھ والنٹری کنٹرول بھی اس میں شامل ہے. اس لیے ہم کنٹرول آف بریتنگ کو دو سب ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس کو انوالنٹری کنٹرول کہتے ہیں اور والنٹری کنٹرول کہتے ہیں. سب سے پہلے انوالنٹری اور والنٹری ایکشن کو سمجھتے ہیں. انوالنٹری ایکشن کون سے ہے؟ The action which take place without consciousness or willingness of an individual are called the involuntary action. For example, digestion, heart beating, etc. یعنی involuntary actions وہ ایکشن ہے جس میں ہماری کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے اور وہ خود بخود پرفارم کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ڈائجیشن ہے، ڈائجسٹیو پروسیس جو ہے وہ خود بخود ہوتا ہے. فوڈ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کی ڈائجیشن ہماری باڈی میں خود بخود ہوتی ہے، اگر ہم چاہے بھی تو ہم ڈائجیشن کو نہیں روک سکتے ہیں. اسی طرح ہارٹ بیٹنگ ہے تو ہارٹ بیٹنگ کو بھی ہم نہیں روک سکتے ہیں، یہ بھی ایک انوالنٹری پروسیس ہے. اور کنٹرول آف بریتنگ یعنی بریتنگ میکینزم جو ہے یہ بھی ایک انوالنٹری پروسیس ہے. والنٹری کنٹرول یا والنٹری ایکشن. When an action is produced with the involvement of thoughts, they are called voluntary action. It involves action like walking, eating, jumping, and running. These actions are produced consciously. یعنی voluntary ایکشن وہ ایکشن ہوتے ہیں جس میں ہماری سوچ شامل ہوتی ہے اور ہم اپنی سوچ سے اس کو روک سکتے ہیں، جیسے چلنا یا کھانا یا جمپنگ یا رننگ. یہ اس میں ہماری سوچ کی دخل ہو سکتی ہے اور ہم اپنی سوچ سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف، کنٹرول آف بریتنگ یا وینٹیلیشن. اس میں سب سے پہلے انوالنٹری کنٹرول آف بریتنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں. It is carried out by a breathing center located in the medulla oblongata and pons. Medulla oblongata. The medulla contains two interconnected centers that control breathing. Number first, the inspiratory center. Number second, the expiratory center. medulla oblongata میں یہ دو سنٹر ہے اور یہ بریتنگ کو کنٹرول کرتے ہیں. The inspiratory center. The inspiratory center is the primary receptor center, also called the dorsal respiratory group of neurons. It controls inspiratory movements and indirectly expiratory movement as well. یعنی انسپائریٹری سنٹر یہ پرائمری ریسیپٹر سنٹر ہے اور اس کو ڈارسل ریسپائریٹری گروپ آف نیورونز بھی کہتے ہیں. یہ انسپائریٹری موومنٹ کو مینلی کنٹرول کرتا ہے اور انڈائریکٹلی ایکسپائریٹری موومنٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. The expiratory center, also called the ventral respiratory group of neurons, it controls the expiratory movement when more exhalation are needed, such as during exercise. It sends impulses to the abdominal and other accessory muscles. The expiratory center جو ہے وہ اس کو وینٹرل ریسپائریٹری گروپ آف نیورون بھی کہتے ہیں اور یہ ایکسپائریٹری موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہے. یہاں سے امپلسز بھیجی جاتی ہے ایبڈامینل اینڈ ایکسیسری مسلس کو. ایبڈامینل اور ایکسیسری مسل جیسے کہ انٹرکاسٹل مسلس اور
ڈایافرام ان میں ریلیکسیشن اینڈ کنٹرکشن ہوتی ہے اور اس طرح یہ بریتھنگ پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہاں اس ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں DRG یہ ڈارسل ریسپائریٹری گروپ آف نیورون ہے جس کو انسپائریٹری سینٹر کہتے ہیں، اور یہ نیچے یہ VRG یہ وینٹرل ریسپائریٹری گروپ آف نیورون ہے اور اس کو ایکسپائریٹری سینٹر کہتے ہیں. یہ میڈولا اوبلانگیٹا ہے یہ، اور یہ پونز ہے. The pons. Although medulla is the main breathing center, the pons also contain two centers that can influence basic breathing rhythm. یعنی مین بریتھنگ سینٹر وہ میڈولا اوبلانگیٹا ہے، لیکن اس میں پونز بھی کچھ اثر دکھاتا ہے. پونز میں دو سینٹر ہوتے ہیں، ایک کو ایپنیوسٹک سینٹر کہتے ہیں اور دوسرے کو نیموٹیکسک سینٹر کہتے ہیں. The apneustic center, it sends signals for inspiration for long and deep breath. یعنی یہ انسپائریشن کے لیے سگنلز بھیجتا ہے. The pneumotaxic center, it sends signals to inhibit inspiration that allow it to finally control the respiratory rate. یعنی یہ سگنل بھیجتا ہے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ انسپائریٹری موومنٹ کو روکے اور اس طرح فائنلی ریسپائریٹری ریٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پونز ہے، اس میں یہ دو سینٹر ہے. یہ PNC اس کو نیموٹیکسک سینٹر کہتے ہیں اور یہ APC اس کو ایپنیوسٹک سینٹر کہتے ہیں. The breathing center communicate with the intercostal muscles by the intercostal nerves and with the diaphragm by the phrenic nerves. یعنی بریتھنگ سینٹر انٹرکاسٹل مسلس کے ساتھ انٹرکاسٹل نروز کی مدد سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور ڈایافرام کے ساتھ پھرینک نروز کی مدد سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. Rhythmic nerve impulses to the diaphragm and intercostal muscles bring about breathing movement. اور اس طرح جب یہ نرو امپلسز کریٹ ہوتے ہیں تو ڈایافرام اور انٹرکاسٹل مسل میں ریلیکسیشن اور کنٹرکشن ہوتی ہے اور بریتھنگ موومنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. Voluntary control within limits, the rate and depth of breathing are also under voluntary control. Voluntary control is also used during forced breathing, speech, singing, sneezing and coughing. During voluntary control, impulses originate from the cerebral hemisphere and pass to the breathing center. کسی خاص حد تک یا حدود کے اندر سانس لینے کی شرح اور گہرائی بھی والنٹری کنٹرول میں ہے. یعنی کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز میں بریتھنگ میکینزم ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ ایکٹیویٹیز کون سی ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل فورس بریتھنگ ہے، اسپیچ ہے، سنگنگ ہے، سنیزنگ اینڈ کفنگ. والنٹری کنٹرول کے دوران امپلسز سیریبرل ہیمیسفیئر سے نکلتی ہے اور بریتھنگ سینٹر تک جاتی ہے اور اس طرح بریتھنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. سبسکرائب the channel, press the bell icon, like the video, leave a comment in the comment section, and thanks for watching.